السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کرنے والے ہیں کوہ نور ہیرا کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہیرا سب سے خوبصورت ترین، سب سے بڑا اور سب سے ترش ترین کٹا ہوا ہیرا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں بہت سنا بھی ہوگا، اور لیکن جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 1000 سال پہلے جنوبی ہند کے گول کنڈا مقام سے نکالا گیا تھا، اور آج کل یہ ملکہ برطانیہ کے پاس ہے۔ اس ہیرے کے حوالے سے میں آپ کو چند معلومات بتاتا ہوں۔ یہ ہیرا مردوں کے لیے نحوست کی نشانی رہا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نحوست کی وجہ بنا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جس بادشاہ کے پاس بھی گیا اس کا اقتدار جو ہے وہ مختصر ہو گیا اور پھر ختم ہو گیا، اس لیے یہ مردوں کے لیے نحوست سمجھا جاتا ہے اور عورتوں کے لیے خوش بخشی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال ملکہ برطانیہ ہے۔ اور اس کے بارے میں دلچسپ معلومات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو ظہیر الدین بابر بادشاہ، اس نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اسے بیچ کر پوری دنیا کو 2 دن کے لیے کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کو 2 دن کے لیے کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور دلچسپ معلومات یہ ہے کہ جب یہ ہیرا راجہ رنجیت سنگھ کے پاس آیا، جو کہ سکھوں کا بادشاہ رہا ہے، راجہ رنجیت سنگھ، اس نے شاہ شجاع سے پوچھا، جس سے اس نے چھینا تھا وہ ہیرا، کوہ نور ہیرا چھینا تھا، اس نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ تو شاہ شجاع نے اس بادشاہ کو کہا کہ اس کی قیمت لاٹھی ہے۔ مطلب یہ کہ میرے بزرگوں نے لوگوں کو لاٹھیاں مار مار کر یہ ہیرا چھینا تھا، اور تم نے مجھ سے لاٹھیاں مار مار کر چھین لیا ہے، اور تم سے بھی کوئی لاٹھیاں مار مار کر، اس لیے اس کی قیمت لاٹھی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور اس ہیرے کے بارے میں دلچسپ معلومات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد ترین ہیرا ہے جو کبھی خریدا اور بیچا نہیں گیا۔ کہ جو شاہ جہاں تھا وہ اس ہیرے میں سے تاج محل کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی یہ آرزو تھی کہ میں اس ہیرے میں سے تاج محل کو دیکھوں۔ لیکن جب اورنگزیب عالمگیر نے آگرہ میں شاہ جہاں کو قید کیا تو اس نے اس کے قید خانے کی کھڑکی پر کوہ نور ہیرے کو اس کی قید خانے کی کھڑکی پر اس زاویے سے رکھوا دیا، اس کا جو عکس تھا وہ نظر آتا تھا۔ اس کا ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ مغل بادشاہ محمد شاہ جو تھے، انہوں نے ہیرے کو نادر شاہ سے چھپایا ہوا تھا۔ محل میں کچھ سازی کرنے والوں نے نادر شاہ کو یہ بتا دیا کہ جو محمد شاہ ہے اس کے پاس کوہ نور ہیرا ہے، اور وہ ہیرا اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ اطلاع ملی تو نادر شاہ نے اپنے محل میں ایک تقریب کا انتخاب کیا، اور اس نے محمد شاہ کو بھی بلا لیا، یعنی مہمان بلا لیا۔ جب محمد شاہ وہاں پہنچ گئے تو نادر شاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں محمد شاہ کے ساتھ پگڑی بدل دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر نادر شاہ نے اپنا تاج پکڑ کر محمد شاہ کو دیا، اور سب کے سامنے محمد شاہ نے بھی اپنی پگڑی نادر شاہ کو دے دی۔ یوں پھر ہیرا نادر شاہ کے پاس چلا گیا۔ نادر شاہ نے اس ہیرے کے بارے میں ایک دلچسپ معلومات دی کہ اگر دنیا کا سب سے طاقتور انسان ایک پتھر مشرق، ایک پتھر مغرب، ایک پتھر مال اور ایک پتھر جنوب اور ایک پتھر آسمان کی طرف پھینکے اور درمیان جتنی بھی جگہ ہو اسے سونے سے بھر دیا جائے تو بھی کوہ نور کی قیمت ادا نہیں ہوتی، کہ اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے۔ اور اس کے بارے میں آخری بات کہنے والا ہوں جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ لاہور میں جو اس کی شرائط کی گئی ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ جو ہیرا ہے یہ ملکہ برطانیہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور یہ کہا جاتا ہے جس جہاز میں یہ کوہ نور ہیرا رکھا گیا تھا برطانیہ بھیجنے کے لیے، اس جہاز کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں کوہ نور ہیرا پڑا ہے، کہ اسے بہت خفیہ رکھا گیا تھا۔ اور یہ ہیرا بحری جہاز میں گیا تھا، اور اس بحری جہاز کا نام HMS میڈیا تھا۔ اس بحری جہاز کے ذریعے یہ انگلینڈ پہنچایا گیا تھا۔ اور بحری جہاز میں جب اسے رکھا گیا تو جب وہ بحری جہاز موریشیس پہنچا تو بحری جہاز میں ہیضے کی بیماری پھیل گئی اس ہیرے کی وجہ سے، کیونکہ یہ مردوں کے لیے نحوست سمجھا جاتا تھا اور ہے بھی۔ اور بندرگاہ والوں نے وہاں جہاز کو ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ جہاز کو وہاں سے کچھ راشن وغیرہ اور کچھ ضروری سامان رکھنا تھا، لیکن بندرگاہ والوں نے نہیں رکھنے دیا کیونکہ اس میں ہیضے کی وبا پھیل چکی تھی۔ موریشیس کے لوگوں نے اس جہاز کو جانے کے لیے جلوس نکالا تھا کہ یہ جہاز یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اگر یہ یہاں کھڑا رہا تو یہاں بھی ہیضے کی وبا پھیل جائے۔ اور پھر بہت مشکل سے 86 دن کی مسافت کے بعد یہ انگلینڈ پہنچا، اور راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا دلیپ سنگھ، اس نے خود جا کر یہ ہیرا ملکہ برطانیہ کو پیش کیا۔